فرمایا جب یہ فریضہ کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے نا کہ نیکی کی تلقین نہیں کرتا اور برائی سے جب کوئی شخص نہیں روکتا اور مخلوق کے ڈر کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ روشن خیال بننا چاہتا نا، وسیع الظرف، جدھر کی ہوا چلی ادھر چل پڑا، جیسا ماحول ویسے بن گیا، اسی کو لوگ کہتے ہیں پڑا وسیع الظرف ہے، جیسا ماحول ویسے بن پڑے۔ فرمایا مخلوق کے خوف کی وجہ سے جس نے گناہ سے نہیں روکا، اللہ کیا سزا دے گا؟ نزیت منہ الطاعہ، اس کی بات ماننے والے بھی اس کی بات کا ماننا، یہ دولت اس سے لے لی جائے گی۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ولو امر ولدہ، اگر بیٹے کو بھی کہے گا یا اپنے ماتحتوں سے بھی کہے گا، وہ بھی اس کے حکم کو ایسے ہی ہلکا سا لیں گے جیسے اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا لیا۔ جیسے اس کے دل میں اللہ کے حکم کی اس کی کوئی عظمت نہیں ہے نا، کوئی احترام نہیں ہے، تو پھر اس کی اولاد میں اور اس کے ماتحتوں میں اس کے حکم کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ گناہ سے نہیں روکا۔ بس اوقات بچوں کو بچیوں کو لاڑ پیار میں پالا جاتا ہے اور اللہ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایک وقت آتا ہے یہی اولاد اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی۔ جب انہوں نے اس کی تربیت میں اللہ کا لحاظ نہ رکھا، ایک وقت آئے گا وہ بھی اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اور کوئی شخص اپنی بیوی کے مانتے مانتے یہاں پہنچا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھا اور نہیں روکا، ایک وقت آئے گا بیوی کے دل کے اندر شوہر کا احترام ختم ہو جائے گا۔ شوہر کو نافرمانی میں دیکھا اور اس کا دل نہیں دکھتا، اس کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتی، ایک وقت آئے گا شوہر کا دل بیوی کے احترام سے خالی ہو جائے گا۔ جیسا گناہ ویسی سزا، جیسا گناہ ویسی سزا، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی دیکھی اور اس نے روکا ہی نہیں، روک سکتا تھا۔ تو اللہ یہ سزا دیتا ہے۔ پھر بس اوقات کہتے ہیں سنتے نہیں تو کیسے سنیں، آج تک ہم نے بھی تو نہیں سنی اللہ کی، یہ خیال ہی نہیں کرتا۔ ہم نے کون سا اللہ کا خیال رکھا ہے، یہ تو سنتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے کتنی سنی، یہ مانتا نہیں ہے، ہم نے کتنی مانی ہے۔ تو اس نہ سننے کی سزا، اس نہ ماننے کی سزا بس اوقات اپنے ماتحتوں میں نظر آتی ہے، اپنے اولاد میں نظر آتی ہے، وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مخلوق کے خوف کی وجہ سے ترک کر دیا جائے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ اس سے اطاعت کی دولت لے لی جاتی ہے۔ جب کوئی گناہ چپکے سے ہو، تنہائی میں، خلوت میں ہو، اکیلا شخص کر رہا ہو، کسی اور کی نظروں سے نہ گزرا ہو، کسی اور کی نظروں کی رسائی وہاں تک نہ ہوئی ہو، چپکے سے کیا، تو اس گناہ کی نحوست بھی اسی شخص تک ہوگی جو شخص کر رہا ہے۔ لیکن وَإِذَا ظَهَرَتْ، لیکن جب گناہ پورا گھر دیکھ رہا ہے، سب کے سامنے وہ گناہ ہو رہا ہے، سارے دفتر میں ہو رہا ہے، جب گناہ علی الاعلان کھلے عام ہو رہا ہے، تو لم تغیر، اور اسے نہیں روکا گیا، ورت العامہ، پھر اس کی نحوست ایک شخص تک نہیں ہوگی، سب تک ہوگی۔ اس لیے کہ پھر اس گناہ میں سب شریک ہو گئے۔ یہ روک سکتا تھا، نہیں روکا۔ ایک ہے نا نہ روک سکے، پھر وہ اس پر نحوست بھی نہیں ہوگی۔ تو گناہ جب کھلے عام ہوگا اور سب دیکھ رہے ہیں اور روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا، تو گناہ سب کر رہے ہیں، تو اس کی نحوست بھی پھر سب کے لیے ہوگی، پھر سب کے لیے ہوگی۔ اکیلے کیا، تنہا کیا، نظروں سے اوجھل کیا،
تو اس کی نحوست، اس کا ضرر صرف گناہگار تک محدود رہے گا. لیکن جب گناہ عام ہو رہا ہے، اعلان ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور روک سکتے ہیں، نہیں روک رہے، پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بیٹا ہے نا دیکھتی رہے، بیٹی ہے نا دیکھتے رہے، بیٹا ہے نا دیکھتے رہے. اعلان جب گناہ ہو رہا ہے تو فرمایا ضرت العامہ، پھر اس کی نحوست اور اس کا ضرر بھی عام ہوگا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیظہر شرار امتی علی خیارہا، ایک وقت آئے گا شریر لوگ اس امت کے نیک لوگوں پر غالب ہوں گے. ایک وقت آئے گا شریر لوگ، بدکار، نافرمان، اللہ کے نیک بندوں پر غالب ہوں گے. حتی یستخفی المؤمن فیہم، ان میں مومن یوں چھپے گا کما یستخفی المنافق فینا اليوم، جیسے آج ہمارے درمیان منافق چھپتا پھرتا ہے. جیسے منافق اپنا ایمان آج ظاہر نہیں کر سکتا، مدینہ منورہ کی بات ہے، ظاہر نہیں کر سکتا. فرمائے گا وقت آئے گا ایمان کو، اپنا ایمانی زندگی کا اظہار کرنا ایسی مشکل ہو جائے گا. ایسے فاسق فاجر غالب ہو جائیں گے، ایسے فاسق فاجر غالب ہو جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یذوب فیہ القلب المؤمن کما یذوب الملح فی الماء، کہ ایک مومن کا دل ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. کیسے کہ مما ذاک یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ مومن کا دل یوں کیوں پگھلے گا؟ فرمایا فیما یرا من المنکر لا یستطیع تغییرہ، اللہ کی نافرمانی دیکھے گا لیکن اسے نافرمانی روکنے کی طاقت نہیں رہے گی، اندر ہی اندر روئے گا، پگھلے گا، تکلیف ہوگی، ہاں کہ گناہ ہو رہا ہے اللہ کی. اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے کہ اندر ہی اندر اس کا دل پگھل رہا ہے، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، ایک مومن کا دل بھی ایسی پگھلے گا. تو میرے عزیزو، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یہ تو ایمان کی آخری درجہ یہ ہے. کوئی تدبیر کارگر نہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں کہہ سکتا. آخری درجہ ہے اپنے دل کا درد تو پیدا کر سکتا ہے، سوچ تو سکتا ہے نا کہ اس گناہ کو کیسے روکوں، تو پھر بھی اس گناہ کی نحوست سے بچ جائے گا.